چلو سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام، انفارمیٹیو پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم. قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے. اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں. ساتھ ہی اس پروگرام میں مزے مزے کے واقعات، قرآن پاک کے میسیجز بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ عمر فیاض بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. چلیے آئیے اپنے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی آیت سنی. اب اس کا ترجمہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس میں ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں جو ہمیں انوکھے انداز میں قرآن پاک کا پیغام سنائیں گے. پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسیج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. ترجمہ ہے کنز العرفان. تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 22. پارہ نمبر کون سا ہے؟ 22. اور سورت کا نام ہے سورہ سبا. آیت نمبر ہے آیت نمبر کیا ہے؟ 4. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کیوں کیا گیا ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی، قیامت جو ہے وہ برپا کی جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، تو بھئی قیامت کیوں قائم کی جائے گی، یہ دن کیوں قائم کیا جائے گا، اس کی وجوہات میں سے ایک ریزن، ایک مقصد بیان کیا گیا ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی. کیوں؟ تاکہ اللہ پاک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے. کیسی زبردست وجہ ہے بھائی. جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں،
تو قیامت والے دن ان کا بدلہ ان کو اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ کو کا بدلہ ملے گا، اور یقیناً اگر اچھے اعمال ہیں تو بدلہ بھی کیا ہوگا، اور اگر برے اعمالوں کا تو بدلہ کیا ہوگا، برا ہو سکتا ہے۔ اگر رب کریم کی رحمت شامل حال رہی تو رب کریم بے حساب بخش دے تو وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اگر پکڑ ہو گئی تو پھر نتیجہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا گیا کہ ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روٹی ہے کہ رب کریم عز و جل ان کی بخشش فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور کیا ہی سبحان اللہ، بعض مفسرین جو ہیں، جو تفسیر بیان کرنے والے جو علماء ہوتے ہیں، ان علماء کرام کو جو تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں، تفسیر بیان کرنے والے، ان کو مفسرین کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے جو ہے وہ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ ذرے سے چھوٹی ہو چاہے اس سے بڑی ہو، ہر چیز کو لوح محفوظ میں اللہ پاک کی جانب سے لکھ دیا گیا تاکہ اللہ پاک ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کیے کہ جن کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ یہ کام کرنے، انہوں نے وہ کام کیے۔ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھ کے دکھائی، زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، زکوٰۃ انہوں نے ادا کی، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے بچے۔ یعنی کیا ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا وہ کام انہوں نے کیے، اور جن کاموں سے رب کریم نے اور اس کے رسول نے منع کیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے، تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیا، رک گئے، دل کیا کہ یہ کام بھی کریں، لیکن کیا ہوا کہ بھئی اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ رب کریم عز و جل نے منع فرمایا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، وہ اس بحث میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں رب کی نافرمانی ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان سے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پھر کیا اجر عطا فرمائے گا؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی ہے، کہ قیامت والے دن وہ جائیں گے جنت میں اور پھر رب کریم کی جانب سے ان کو انعامات دیے جائیں گے۔ کیا روزی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ وہاں ان لوگوں وہ جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جائیں گے کھائیں گے، اور جو ان کو چاہیے ہوگا وہ پئیں گے، اور جو ان کے دل میں خواہش ہوگی وہ جائیں گے وہاں پر۔ آج ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں کیا نام ہے مختلف بازاروں کے اندر نا، ہمارے یہاں پر میں بالخصوص پاکستان کی بات کروں اور خاص طور پر کراچی کی بات کروں تو یہاں پر مختلف دنوں کے بازار لگتے ہیں، ہفتہ بازار، اتوار بازار، جمعہ بازار، پیر بازار، یوں کر کے بازاروں کے نام ہی یوں ہوتے ہیں، جمعہ بازار لگا ہوا ہے، یعنی جمعے کے دن وہ لگتا ہے۔ تو روایتوں کے مطابق جنت میں بھی جمعہ بازار ہوگا، جی ہاں، اور وہ ہر جمعے کو لگا کرے گا، اور اس جمعہ بازار کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہاں جا کر آپ کو چیز پسند کرنی ہے بس۔ ویسے تو ہر چیز ہی وہاں کی پسندیدہ ہوگی، جنت کی چیز ہے، لیکن جو چیز بندے کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہ لے لوں تو اس کا کام کیا ہوگا، وہ اٹھائے گا اور آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جیب سے پیسے نکالنے پڑیں گے یا کچھ دینا پڑے گا، نہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کا پیمنٹ میتھڈ نہیں ہے، نہ آن لائن ہے، نہ وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کوئی چیز دینی ہے، کوئی وہاں پر دکاندار نہیں کھڑا ہوگا کہ آپ نے اس سے بات کرنی ہے یا ڈیلنگ کرنی ہے، نہیں، جو چیز دل کرے گا اٹھائیں گے، گھر آ جائیں گے۔ تو جنت کے اندر یہ انعامات ملیں گے، اور سب سے بڑا جنتیوں کو جو انعام ملے گا وہ کیا ملے گا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آج آپ کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، پہلے جب آپ گئے تھے اس کے مقابلے میں جب واپس آ رہے ہیں آپ کے حسن میں، آپ کے نور میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دیکھ کر آ رہے ہوں گے، رب کریم کا دیدار کر کے آ رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے رہے تو انہیں کیا ملے گا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے، نافرمانی کی رب کریم کی، جہنم میں جانے والے کام کیے، انہیں کیا ملے گا۔ آئیے قاری صاحب سے تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب ایک اور تلاوت کریں گے آپ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی
ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ جی اب یہ اگلی آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 4 سنی سورہ سبا کی، اور اب جو ہے وہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ غیر مسلموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، وہ غیر مسلم کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی۔ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں کہ رب کریم کی جو آیات ہیں، جو قرآن ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان پر اعتراض کر کے اور انہیں شعراء اور جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان کی تصدیق کرنے سے روکنا چاہ۔ یہ تو شاعروں کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پھر جادو ہے، یہ کوئی معاذ اللہ رب کا کلام نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ جھٹلانا اور گمراہ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب میں سے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں بندہ جو ہے وہ کوششیں بھی تو دو طرح کی کرتا ہے نا، ایک کیا ہے کہ بندہ اچھی کوشش کرے، اور ایک ہے کہ بندہ جو ہے وہ دوسری یعنی کہ بری کوشش کرے۔ اچھی کوشش اچھے کی ضد بری ہے، تو آیتوں کے اندر کوشش بھی دو طرح کی ہے، اچھی اور بری۔ اچھی کوشش کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنا اور ان سے مسائل نکالنے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں جتنے بھی ہمارے فقہاء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جو بڑے بڑے فقہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان لوگوں نے دینی مسائل کہاں سے نکالے؟ بھائی کوئی اپنی طرف سے تو نہیں نکالے، قرآن سے اور حدیث سے ہی نکالے۔ تو قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس سے جو دینی مسائل ہیں ان کو اخذ کیا اور لوگوں کو بیان کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اچھے کام میں کوشش کی، اپنے دماغ کو، اپنے جو ہیومن برین تھا اس کو ایک اچھی ایفرٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے اس کو اچھے کاموں کے اندر استعمال کیا۔ لیکن جو برے لوگ تھے، برے لوگوں سے مراد جو نان مسلم سے غیر مسلم تھے، جو کفار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے غلط ثابت کرنے، یعنی ان آیات کو غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی ٹکراؤ دکھانے، کبھی یہ دیکھیں ایک آیت میں یہ کہا گیا، ایک آیت میں یہ کہا گیا، یوں کر کے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کی اور بری طریقے سے کوشش کی، اور فرمایا کہ یہ کوشش جو ہے یہ بری کوشش ہے اور کفر ہے۔ آپ دیکھیں کہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، بندے کو چاہیے کہ ان کو پڑھے، ان پر عمل کرے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے مطابق عبادت الہی کو بجا لے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو جھٹلایا، کہا کہ یہ تو معاذ اللہ شعراء کا کلام ہے، یہ جادو ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یوں کر کے لوگوں کے ذہن خراب کی ہے، ذہن سازی کی، اور لوگوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے دور کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ جی ہاں، اور جو کافر ہوں گے حضرت وہ تو جب جہنم میں جائیں گے تو باہر نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ ہاں جو گناہگار ہے وہ تو چلو پھر بھی اگر وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے چلا بھی گیا تو ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے نکال دیا جائے گا، یعنی روایتوں کے مطابق رائی کے دانے کے برابر، یعنی ایک ذرے برابر بھی اس کے پاس ایمان ہے تو وہ بخشا ضرور جائے گا آخر میں، بھلے اس کے گناہوں کی سزا اس کو اگر مل بھی گئی، آخر کار وہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ جو شخص کفر مر گیا، کافر ہو کر مرا، تو وہ ساری عمر بھی کیا، اس وقت تو عمریں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہی رہے گا، وہ نہیں نکالا جائے گا۔ وہ بعد میں بھلے جتنے آخرت میں جا کے کلمے پڑھتا رہے، آخرت میں جتنے جا کر کہتا رہے کہ جی میں رب کو مانتا ہوں، لیکن جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہونے کا مطلب بندہ فوت ہوا، بندے کا انتقال ہوا، بندہ مر گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ روزے قیامت دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ تو اسی لیے اللہ کو بھی آج ہی ماننا ہے جیتے جی، اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل بھی آج ہی کرنا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی نا، اسی شعر پر میں اختتام کروں گا اپنی گفتگو کا، کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر قیامت میں حضور کی شان کو دیکھ کر اگر حضور کو مان دیا تو پھر کیا مانا؟ ماننا ہے تو پھر آج مانو نا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، ہم نے قرآن پاک کے میسیج سنے کہ قرآن پاک میں کیا کیا پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ترجمہ، اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ اس آیت مبارک کا شان نزول یہ ہے کہ عرب شریف میں کچھ لوگ نظر لگانے میں مشہور تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے نان مسلم نے ان سے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر لگائے، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کی یہ ساری دن رات کی کوششیں بیکار ہو گئیں، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو عمر بھائی، نظر لگنے سے اور نظر لگانے سے کیسے بچا جائے، یہ بتائیں۔ بڑا سخت آپ نے سوال کیا۔ ایک بندہ ظاہر ہے ذرا وی آئی پی کپڑے پہن کر اور بال بنا کر اور تیار ہو کر نکلا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کو نظر لگ بھی جائے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، جیسے انہوں نے پورے تفصیل سے چیزوں کو بیان کیا ہے ماشاءاللہ۔ پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ کہہ کر نظر لگاتے تھے، میں تمہیں نظر لگاؤں گا، اور ایسا ہی تھا، وہ اس کو بولتے تھے میں نظر لگاؤں گا، اور بری نیت ان معنوں پر کبھی اس کو نظر لگ جائے تو واقعی اس کو ایسی نظر لگتی تھی کہ وہ بندہ یا تو بیمار ہوتا یا مر جایا کرتا تھا۔ کہہ کر نظر لگا، ایسا جی کہہ کر وہ چیلنج کر کے نظر لگاتے تھے۔ تو آج بھی کسی کو اگر نظر لگ جائے تو نظر لگنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے بری نظر لگائی۔ مطلب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ بہت اچھا جو ہے وہ تیار ہو کر آیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہی بولتے ہیں کہ یار کیا ماشاءاللہ کپڑے پہنے ہوئے اس نے، بڑا اچھے طریقے سے تیار ہو کر آیا ہوا ہے، بڑا اس نے اچھے امامہ شریف پہنا ہوا ہے، وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، اور صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو بعض اوقات بندہ دیکھتے ہی بولتا ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے۔ اب ماشاءاللہ نہیں بولا، نظر لگ گئی۔ تو آپ نے بڑی بہترین بات جو ہے وہ شروع میں کر دی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ اچھی چیز دیکھیں، بچے ہوتے ہیں بعض اوقات دیکھتے ہی آپ کو پیار آتا ہے کہ یار ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے، تو آپ فوراً کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چیز اچھی ہوتی ہے، کسی کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے اور آپ بائک چلا رہے ہیں، کسی کی گاڑی گزری، بعض اوقات بندہ بولتا ہے یار کیا گاڑی ہے ماشاءاللہ، تو فوراً مطلب ماشاءاللہ بھی ساتھ بول دے۔ تو اچھی چیز کو دیکھ کر کوئی چیز پسند آئے ماشاءاللہ بول دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، علماء نے یہ فرمایا کہ ماشاءاللہ بول دے تو پھر ممکن یہ ہے کہ پھر نظر نہ لگے۔ تو روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جو نظر ہے یہ اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے۔ تو اونٹ کو دیگ میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی بری نظر لگتی ہے کہ وہ اونٹ اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اس کا مالک بولتا ہے یہ مر جائے گا، اس سے پہلے یہ کہ اس کو جو ہے نا وہ قربان کر کے اور اس کو جو ہے نا نہر کر کے اس کا گوشت کم از کم کھانے میں تو استعمال کر لو۔ تو وہ پھر اس کو نظر کیا ہے اتنی بری لگتی ہے کہ وہ پھر اس کو دیگ میں اتار دیتی ہے کہ اس کو کاٹ کے پھر پکا کر کھانا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو نظر ایسی چیز ہے، بہرحال بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امان اس کو طلب کرنی چاہیے۔ اور اگر سونے سے پہلے جو ہے اگر آپ جو ہے وہ 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں اگر آپ پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں، ٹھیک ہے،
اور اس کو دم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز جو بھی نظر ہوگی, جو بھی اس طرح کی کوئی کسی کی نظر لگی ہوئی ہوگی, کوئی مسئلہ مسائل ہوں گے, انشاءاللہ وہ چیز دور ہو جائے گی. تو پیارے بچوں, ہمیں یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ کہنا ہے. تو بڑھتے اپنے بہت ہی پیارے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے ایک واقعہ. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے ایک واقعہ, اور آپ کو بیان کرنا ہے قرآن پاک سے ایک پیارا سا واقعہ. آپ کو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا, کہ ان کو کس طرح قید میں ڈالا گیا, پھر کس طرح وہ جیل میں گئے, جیل کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے, وہ چیزیں ہم کنٹینیوسلی آپ کو پچھلے کئی ایپیسوڈ سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. آج آپ کو بیان کرنا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب کی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیان کی, اور وہ اتنی پسند تعبیر آئی بادشاہ کو کہ اس نے آپ کو جیل سے آزاد کر دیا. اب وہ کیا خواب تھا, اس کی کیا تعبیر تھی, کس طرح اس کی تعبیر بیان کی گئی, آئیے اس کی تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا تھا تو آپ کے ساتھ 2 قیدی بھی تھے. جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے. آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر انہیں بیان کی تھی, یعنی ان قیدیوں نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے تو آپ نے ان کی تعبیریں ان کو بیان کی تھیں. اور ان میں سے ایک قیدی کے بارے میں آپ نے اپنے علم سے یہ جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا, یعنی قید سے باہر بھی نکلے گا, اور باہر نکلنے کے بعد بادشاہ کا مقرب بندہ بن جائے گا, یعنی کہ جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں نا بادشاہ کے آس پاس رہنے والے, ان میں اس کا شمار ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے خواب کی اس کو یہ تعبیر بیان کی تھی کہ تم بچ بھی جاؤ گے, چھوٹ بھی جاؤ گے, اور بادشاہ کے قریبی آدمیوں میں تمہارا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو یہ تعبیر جو ہے بہرحال بیان کی تھی. آپ نے اس شخص کو یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب باہر جانا تو اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا اور میرے بارے میں بیان کرنا کہ ایک جناب یوسف علیہ السلام بھی اندر جو ہے وہ موجود ہیں, اور وہ یوں کہہ لیں کہ بالکل کوئی ان کا جرم نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, بس ان کو ایسے جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا, یعنی کہ بے گناہ ان کو جیل میں قید کیا ہوا ہے. تو میرے بارے میں جا کر جو ہے وہ ان کو جا کر بتا دینا. اب کیا ہوا کہ جب وہ شخص جیل سے چھوٹ گیا تو شیطان نے اس شخص کے دل میں سے, دماغ میں سے یہ بات ہی نکال دی کہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کر سکے, ان کو جا کے بتا سکے کہ وہ قیدی ایک بے گناہ ہے, وہ اندر قید ہے. شیطان نے وہ بات ہی بلا دی, اور اس کی وجہ سے کئی اور سال آپ جیل میں رہے. اور کتنی بھائی آپ ذرا سنیے گا کہ اس واقعے کے بعد, یعنی کہ وہ بندہ باہر نکل گیا, اس واقعے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام 7 سال تک مزید قید میں رہے. کتنے سال؟ 7 سال. اونچی آواز سے, کتنے سال؟ 7 سال. 7 سال. اور اس سے پہلے آپ 5 سال قید میں رہ چکے تھے. تو 7 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. کتنے ہوتے ہیں؟ 12. اٹ مینز 12 سال آپ جو ہے وہ آپ کو ابھی جیل کے اندر ہوا ہے. 7 سال مزید آپ قید کے اندر رہے. اب کیا ہوا کچھ یوں, رب کی بھی تو ایک یوں کہہ لیں کہ تقدیر ہوتی ہے, رب نے بھی تو کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے بندے کی قسمت میں, تقدیر میں. ہوا کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا, مصر کا جو کنگ تھا ریان بن ولید, اس نے ایک عجیب و غریب ڈریم دیکھا, بڑا عجیب سا خواب دیکھا, اور وہ دیکھنے کے بعد وہ بڑا پریشان ہو گیا. ایسا عجیب و غریب خواب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کنٹری کے بڑے بڑے میجیشینز کو بلا لیا, بڑے بڑے جادوگر آ گئے, بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے آ گئے, لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے خواب کی, اس کو جو تعبیر تھی وہ بیان نہیں کر پا رہا کہ تعبیر کا مطلب کیا ہے, کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. کوئی خواب دیکھا تو اس کو کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے, کوئی معنی ہوگا, کوئی اس کی تعبیر ہوگی, کوئی بیان ہی نہیں کر پا رہا. اب کیا تھا کہ وہ شخص کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ کر آ چکا تھا نا, اور حضرت نے بتایا تھا کہ بھئی تم باہر نکلو گے, باہر جا کے بادشاہ کے قریبی بندے بن جاؤ گے. اب اس کو یاد آیا کہ بھئی وہ جیل میں جناب یوسف علیہ السلام ہیں اور وہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں, اور میرے خواب کی تعبیر بھی بالکل سچی بیان کی, جو بتایا ویسا ہوا تھا. تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ بادشاہ کو جا کر کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ جیل خانے کے اندر بھیج دو, میں قید خانے کے اندر جانا چاہتا ہوں, جیل میں جانا چاہتا ہوں, اور وہاں جو ہے خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہیں جو مجھے وہاں جانا ہے, ان سے جا کر بات چیت کرنی ہے. چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا. جب وہ قید خانے کے اندر پہنچا تو جناب یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے یوسف, اے صدیق, اے دوست, ہمارے بادشاہ نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. اب سنیں خواب تھا کیا. خواب یہ تھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں. گائیں سمجھتے, جو گائیں ہوتی ہیں جس کی ہم قربانی بھی کرتے ہیں, تو 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں.
موٹی گایوں کو کون کھا رہی ہیں؟ دبلی گائے. پتلی اور دبلی والی گائیں جو ہے وہ موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں ہیں. بالیاں سمجھتے کیا ہوتی؟ بھائی وہ جو کھیت کھلیان ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر یوں سمجھ لیں جو گندم یوں نکلا ہوا ہوتا ہے اور یوں اس میں یوں کر کے وہ دانے. آپ نے گندم کی اگر کبھی آٹے کے بھورے کے اوپر تصویر دیکھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یوں ایک ڈنڈا سے یوں نکلا ہوتا ہے اور اس کے اندر یوں اس کے یوں کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے سے اس کے اندر سے وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک گندم کی بالی کہلاتی ہے. وہ گندم کا ایک طرح سے پورا جو گندم کا پھل ہوتا ہے جس میں گندم کے بیج لگے ہوتے ہیں وہ پوری بالی کہلاتی ہے. تو کہا کہ وہ 7 جو ہے وہ سرسبز ہیں، یعنی کہ ہری بھری بالیاں ہیں، اور ایسی بالیاں ہیں جو خشک ہو چکی ہیں. تو ملک کے تمام جادوگر اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جو ہیں وہ اس کی تعبیر بیان نہیں کر پا رہے. آپ اس کی تعبیر بتا دیں تاکہ بادشاہ کو جا کے میں اس کی خواب کی تعبیر بیان کروں اور آپ اس کو آپ کی ویلیو کا پتہ چلے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، اور اس نے جیل میں آپ کو بے گناہ ڈالا ہوا ہے. چنانچہ کیا ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی. خواب تو پتہ لگ گیا نا کیا خواب تھا؟ 2 باتیں تھیں. موٹی گائیں ہیں، ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور دوسری بات کیا تھی کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور کیا ہے؟ سوکھی ہوئی خشک سالی والی، جن کے اندر کوئی پھل نہیں ہے، کوئی بیج نہیں ہے، اس طرح کی بالیاں ہیں. تو یہ خواب تھا. تو آپ نے اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ بیان کی کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، زمین سے خوب تمہیں جو ہے وہ چیزیں نکلیں گی، خوب چیزیں اگیں گی. اور خواب میں جو 7 موٹی گائیاں تھیں اور 7 سبز بالیاں تھیں اس سے اسی کی طرف اشارہ تھا کہ 7 سال تک تم لوگ کھیتی باڑی کرو، کاشتکاری کرو. کہ کسان کا جو کام ہوتا ہے کھیتی باڑی، تو 7 سال تک وہ کام کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھو اور اپنے پاس بچا کر رکھو. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو تم کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر محفوظ رہنے دو. یعنی کہ جو چھلکا ہوتا ہے نا، چھلکا پورا اس کو نکالنا نہیں ہے، اپنے اس پوری یوں کہہ لیں کہ پھل کے اندر، اس پتے کے اندر وہ جو اس کا پورا خول ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے لگے رہنے دینا ہے، اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے. البتہ کھانے کے لیے تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر اسے صاف کرو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر سیو کر لو. یعنی آسان الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی تمہاری اس میں سے نکلے نا، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق ساتھ ساتھ لیتے بھی جاؤ اور باقی کو صحیح طریقے سے کاٹنا نہیں ہے، میں اس کو ویسے ہی اپنے اس کے اندر رکھے رہنے دینا، بھوسی سے علیحدہ نہیں کرنا ہے. ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال بڑے سخت قحط کے آئیں گے. ابھی آپ کیا بیان کر رہے ہیں تعبیریں کہ اگلے 7 سال تم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، کاشتکاری کرنی ہے، VIP زبردست تم لوگوں کو چیز ملے گی، کھیتوں سے بہت زیادہ مال نکلے گا. اور پھر اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، کھانے پینے کی شارٹیج ہو جائے گی، کھانے پینے کی شارٹیج ہو جائے گی، چیزیں کھانے کو مل نہیں رہی ہوں گی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. اور خواب کے اندر جو 7 دبلی گائیں تھیں اور وہ جو خشک بالیاں تھیں اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آنے والے جو 7 سال ہوں گے مزید وہ کیا ہوں گے؟ تنگ دستی ہوں گے، قحط سالی کے 7 سال ہوں گے. اب کیا ہوگا کہ جو پچھلے 7 سالوں میں تم لوگوں نے اتنا سارا جو کمایا ہوگا، کمانے سے مراد یہ کہ زمین سے نکلا ہوگا، اس کو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا، اسٹوریج کیا ہوا ہوگا، اب وہ تمہارے کام آئے گا. 7 سال محنت کی، پھل نکالا، اور 7 سال تک آگے جو قحط سالی کے اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اسی سے اپنا جو معاملہ ہے اس کو آگے چلانا ہے اور کھانے پینے کی کمی کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اور پھر بھی تمہارے پاس کچھ نہ کچھ بچ جائے گا جس سے تم کیا کرو گے؟ بیج کے طور پر اس کو استعمال کرو گے اور مزید جو کھیتی باڑی ہے وہ کر لو گے. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ تعبیر بیان کر دی، وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے تعبیر بیان کی. بادشاہ نے جب خواب سنا تو خواب کی تعبیر سنی تو کہنے لگا واہ، اب کیا تعبیر بیان کی، اس کو بڑی پسند آئی. کہنے لگا یار واقعی اس بندے نے جو تعبیر بیان کی ہے میرا بلیو ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ہاں ایسا ہی ہوگا کیونکہ وہ بندے نے جو تعبیر بیان کی ہے بڑے سوچ سمجھ کے بیان کی ہے. وہ کہنے لگا کہ بھئی اس کی تعبیر تو بالکل ٹھیک ہے اور جیسا انہوں نے بتایا فیوچر میں ایسا ہی ہوگا. اب اس کا دل چاہا کہ وہ ڈائریکٹ جا کر جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے. کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کی پہلے کی ویلیو نہیں پتہ ہوتی، لیکن جب بندے کے بارے میں بتایا جائے پھر بندے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ کتنا قابل ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. چنانچہ جب اس کو پتہ لگا تو اس نے کہا کہ مجھے تو ڈائریکٹ جا کر ملنا ہے اور یہ ساری باتیں ان سے فیس ٹو فیس کر کے جو ہے نا وہ بات چیت کرنی ہے، فیس ٹو فیس ان سے خود یہ باتیں سننی ہے. لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں، انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی. اب خواب کی تعبیر تو بیان ہو گئی ہے اور جیل سے باہر اس نے اپنے پاس ان کو بلا بھی لیا ہے. اب آگے کے کیا معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے وقت ہمارے پاس کتنی بھائی مخصوص ہوتا ہے.
اور یہ واقعہ کافی بڑا ہے، ہم پچھلے کئی ایپیسوڈ سے اس کو جو ہے وہ واقعے کو بیان کر ہی رہے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ جب آپ جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام تو پھر آگے کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ نے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ نے اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنا ہے تو پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، یعنی کہ یہ جو 8 آیتیں ان میں آپ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج ہمیں عمر فیاض بھائی نے قرآن پاک کے واقعے کا ایک حصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس واقعے کا دوسرا حصہ بھی سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہے، وہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شان و عظمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ میں ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ هو الاول، اول اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی آپ ہی ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے آپ ہی داخل ہوں گے۔ والآخر، اول ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سب سے آخری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ والظاہر، بات کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے سارا جہان روشن ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہیں۔ والباطن، اور باطن سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت ہے جسے اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور لوگ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے ذکر میں ہی کھو جاتے ہیں۔ اور آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب کچھ جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہمانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تھوڑا سا حصہ، اور اگر ہم شان بیان کرنے بیٹھ گئے تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی، آخری نبی ہے نا، تو نعرے لگائیں گے، بھرپور جواب دینا ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، احمد مجتبی، سب سے آخری نبی، سرور انبیاء، سب سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی